الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے اور ہم نے اس کی 4 آیات پڑھ لی تھی اور آخری 4 آیات آج ہم نے ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ پہلی 4 آیات کا جو لب لباب یا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، وہ حکمت کے جو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے مجموعے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس حکمت کا پہلا تقاضا اللہ کا شکر بجا لانا ہے، جس کا مظہر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شکر کا معنی اللہ کا حق ادا کرنا، اور اللہ کا سب سے بڑا حق اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے۔ اس کے بعد چونکہ جب حقوق کی بات آئی اور حق ادا کرنے اور شکر پورا کرنے کی بات آئی تو اللہ کے بعد والدین کا حق ہے۔ یوں تو اللہ رازق ہے، رزق وہ دیتا ہے، پالن ہار ہے، پرورش کنندہ ہے، مربی ہے، لیکن یہ کہ اس نے ذریعہ والدین کو بنایا۔ رزق اللہ نے دیا، لیکن رزق کا ابتدائی بندوبست جو ہے اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں کیا، اس سے پہلے اس کے پیٹ میں کیا۔ تو جو ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے رزق پہنچایا، ان میں سب سے اوپر جو ہیں وہ ماں باپ ہیں، لہٰذا اللہ کے بعد پھر ان کا حق ہے۔ اور اس ضمن میں چونکہ حضرت لقمان نے خود وصیت نہیں کی تھی، لہٰذا اللہ نے اپنی طور پر اس بات کو وہاں پہ بیان کیا، وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کیا۔ ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ اگر دونوں کے حقوق میں تصادم ہو جائے، ماں باپ اپنے حق سے بڑھ کر تقاضا کر بیٹھیں، یعنی یہ کہ اللہ کا حق مجروح ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تو ہوگا، ان کی اتباع نہیں ہوگی، ان کا کہا نہیں مانا جائے گا، اور پیروی اس کی جائے گی کہ جو اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ چکا ہو۔ یہ پہلی 4 آیات میں یہ مضامین بیان ہو چکے ہیں، اور اس میں حضرت لقمان کی صرف ایک وصیت یا نصیحت آئی ہے، باقی سارا کلام اللہ کی طرف سے، ویسے تو سارا ہی اللہ کا ہے، لیکن جو حضرت لقمان کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے وہ ان کی صرف ایک وصیت ہے کہ لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اب اس کے بعد ان کی وہ وصیتیں یا نصیحتیں ہیں جو اپنے بیٹے کو انہوں نے کی ہیں، ان کو دوبارہ آیت نمبر 16 سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں پہلی ہے یا بنیا، اے میرے بچے، یہ اس میں بڑے لاڈ کا اور پیار کا اور محبت کا انداز ہے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، انہا ان تکو مثقال حبہ، بے شک اگر وہ ہو، یہ ہا انہا وہ، یہ ضمیر ہے، اور یہ ایسی ضمیر ہے جس کا کوئی مرجع یہاں عبارت میں موجود نہیں ہے، یعنی یہاں اس سے مراد ہے کہ اس کی جس شے کی طرف یہ جو اشارہ کر رہی ہے یہ ضمیر، وہ یہاں محذوف ہے، موجود نہیں ہے، اور وہ در حقیقت نیکی یا بدی ہے، یا عمل کہہ لیجئے، نیکی یا بدی پر مشتمل عمل۔ تو وہ نیکی یا بدی کا عمل وہ ہو ان تکو مثقال حبتن، اگر وہ ہو، مثقال کہتے ہیں ہم وزن، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، مثقال وہ بوجھ جو دوسرے بوجھ کے برابر ہو، ہم وزن، اگر وہ ہم وزن ہو، حبتن، حبہ، حب دانہ، حبہ چھوٹا سا دانہ،
اور اسی لیے پھر اس کا ترجمہ ہم رائی کا دانہ کرتے ہیں کہ تمام دانوں میں سب سے چھوٹا دانہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. تو وہ رائی کا دانہ مسکال ہے، وہ جیسے سرسوں کا بیج ہے یا اس سے بھی جو چھوٹا بیج ہے. ایک یہ ایکسپریشن ہے قرآن مجید کی. اور ایک اور بھی ہے جو آخری پارے میں آئی ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وہاں ذرہ آیا ہے، حبہ نہیں آیا. باقی انداز وہی ہے، مسکال اسی طرح ہے، حبہ کی جگہ ذرہ آ گیا. یہ ذرہ جو ہے ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے ذرہ بھر، لیکن یہ ذرہ ہے کیا؟ یہ جو چیونٹیاں انڈے دیتی ہیں اور ان انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں، وہ شاید ننگی آنکھ سے بمشکل نظر بھی نہیں آتے، ان کو کہتے ہیں وہ ذر ہے. اور اسی سے پھر ذرہ بنا ہے. یعنی وہ جو چیونٹیوں کے انڈے کے برابر جو شے ہے، وہ تو اس حبہ سے بھی چھوٹی شے ہو گئی، وہ ذرہ ہے. تو یہ دو قسم کی ایکسپریشن ہیں جو قرآن مجید نے دی ہیں، اور ایک کسی چھوٹی سے چھوٹی شے کے لیے. البتہ بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑا عجیب انداز میں اضافہ کیا، وہ یہ ہے کہ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، نہ اس سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نہ اس سے کوئی بڑی. یعنی ذرے سے چھوٹا اس وقت تو کوئی تصور نہیں تھا، لیکن ساتھ کہہ دیا کہ اس سے بھی چھوٹا. تو معلوم ہوا کہ وہ چیزیں جو خوردبین سے نظر آنے والی ہیں اور اس سے بڑا، اب ان آنکھوں سے ہم جو کچھ بھی بڑا دیکھ سکتے ہیں، پہاڑ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح کی بڑی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب ان پر دوربین لگا لیں تو سورج کے بڑے ہونے کا پتہ لگے گا بھئی کتنا بڑا ہے، اور چاند کے بڑے ہونے کا پتہ لگے گا کہ کتنا بڑا ہے. تو جو کچھ اس وقت انسان کو معلوم تھا اس کے اعتبار سے تو ایک شے آ گئی، لیکن یہ کہ آئندہ جو کچھ انسان کو معلوم ہونے والا ہے، قرآن مجید کے الفاظ اس پر بھی محیط ہیں. یعنی نہ اس سے چھوٹا نہ اس سے بڑا. تو یعنی باریک سے باریک عمل بھی اگر ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا، معمولی سے معمولی، اور اگر ان سارے جو قرآن کے بیانات ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس آیت کا، اس ہاں کا ترجمہ کریں تو پھر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس حبہ کا کریں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھوں سے نہ نظر آنے والا وہ خردبینی سطح کا بھی اگر کوئی عمل ہوگا. اور آگے سنیے، فَتَّكُنْ فِي صَخْرَةٍ، پھر وہ عمل ہو کسی چٹان کے اندر. ایک چٹان ہے، بڑا پتھر ہے، اور اس کے اندر عمل ہو. اس سے مطلب کیا ہے؟ یہ تو معنی نہیں ہے کہ کسی نے جا کے وہ عمل وہاں چھپا دیا ہو. مطلب یہ کہ کسی انسان نے چٹان کے اندر گھس کر، کوئی کھو لگا کر، کوئی سوراخ کر کے اس کے اندر گھس کے اس نے وہ عمل کیا ہو، نیکی یا بدی کا. او فی السماوات، یا وہ عمل آسمانوں میں ہو. اور آسمانوں میں یعنی فضا میں ہو، یا فضا کی پناہیوں میں ہو، آسمانوں کی وسعتوں میں ہو. اب دیکھیے یہ بھی آج کے دور کی بات ہے. اس دور میں تو اس کسی عمل کو جا کے آسمانوں میں کرنے کا امکان ہی نہیں تھا. اب انسان کے لیے ممکن ہوا ہے کہ وہ اڑتے ہوئے بھی کسی عمل کا ارتکاب کر سکے، جہاز میں کر سکے، راکٹ پہ بیٹھا ہو. اب تو جو ہمارے خلائی شٹل جاتے ہیں کتنا عرصہ فضاؤں میں رہتے ہیں. تو گویا یہ الفاظ انسان کے اس عمل کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں جو اس نے زمین سے اوپر اٹھ کے کیا. او فی السماوات او فی الارض، یا وہ عمل زمین کے اندر ہو. آپ نے کوئی سرنگ کھوتی ہے، اب یہ جس طرح آئے ہیں چائنیز اور وہ بنا رہے ہیں مختلف ٹنلز، تو وہ اب زمین کے اندر عمل ہو رہا ہو نا. جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ نیکی کا یا بدی کا، اگر اس زمین کے اندر کھو کے اندر بھی گھس کے کیا گیا ہوگا، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے ضرور لے آئے گا. اب لے آئے گا کا کیا مطلب ہے؟ حساب کتاب کے لیے لے آئے گا، آپ سے جواب طلبی کے لیے لے آئے، آپ کے سامنے لے آئے گا کہ بتاؤ یہ کیوں کیا تھا، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے بدلہ دینے کے لیے لے آئے گا. اگر برا عمل ہے تو اس کی سزا دینے کے لیے لے آئے گا، اچھا عمل ہے تو اس کا جزا دینے کے لیے اور اس کے بدلے میں انعام دینے کے لیے لے آئے گا. تو یہ ریوارڈ، اس کا جو ہے نا عطا کرنا، اس کا بدلہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا اس عمل کو. اب آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت لقمان جو ہیں یہ تو بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یہ جزا و سزا تو ہونی ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ اس کی صورت کیا ہوگی. جزا ہوگی تو کیسے ملے گی، اس کی نعمتوں کی کیفیت کیا ہوگی، سزا ہوگی تو سزا کا انداز کیا ہوگا. اس کے مقابلے میں جب آپ کسی نبی کی بات کو سنتے ہیں تو وہ جزا و سزا کا پورا آگے جو واقعات رونما ہونے والے ہیں ان کا نقشہ بھی پیش کرتا ہے. جزا ہوگی جنت کی صورت میں، سزا ہوگی دوزخ کی صورت میں. جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، پانی ہوں گے، چشمے ہوں گے، باغات ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے، گھر ہوں گے، اور یہ کہ ساری نعمتیں ہوں گی، ازواج ہوں گی.
اس کے مقابلے میں دوزخ ہوگی تو دہکتی آگ ہوگی، جو ہے زخموں کا دھون ہوگا پینے کے لیے، شجرۃ الزقوم ہوگا. یہ تفصیلات ہیں. یہ تفصیلات وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کا رابطہ ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتی، علم وحی سے معلوم ہوتی ہے. حضرت لقمان کسی نبی کے پیروکار نہیں ہیں، نبی ہیں نہیں. ان کو جو معلوم ہوا وہ عقل و فطرت کی روشنی میں معلوم ہوا. وہ اتنا اجمالی معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی جزا و سزا تو ہونی چاہیے، یہ تو میری فطرت میں موجود ہے، یہ بات، اس کا تعارف تو مجھے ہے، اس کی پہچان تو مجھے ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. وفادار کو اس کی وفاداری کا صلہ ملنا چاہیے، باغی کو اس کی بغاوت کا جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. یہ تو انسانی فطرت میں ودیت شدہ ہے اور اتنا معلوم بھی ہے. اچھا یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ یہ سب لے آئے گا؟ کیوں لے آئے گا؟ در حقیقت یہ بھی انسان کی اپنی فطرت کی پکار ہے اور اس کی عقل کا فہم ہے کہ یہاں پہ ایک ایسی ہستی جس نے گھاس کا تنکا بھی بے مقصد نہیں بنایا. آپ ذرا دیکھیں نا، کوئی شے یہاں کائنات میں ایسی جو اللہ نے بنائی اور بے مقصد ہو، اس کا کوئی فنکشن ہے، پرپسفل ہے. پوری تخلیق ہی پرپسفل ہے اور اس کا ہر ذرہ پرپسفل ہے، کوئی بے مقصد شے نہیں بنائی. اور اس ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات انسان ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع، اور سب سے، یہ تو کافر بھی مانتے ہیں اس بات کو. جو انسان کو حیوان مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ تمام حیوانوں میں سب سے ممتاز حیوان انسان ہے. تو جہاں گھاس کا تنکا فضول اور عبث اور بے مقصد نہیں بنا، وہاں انسان کی تخلیق عبث کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نیکی و بدی کا شعور ودیت کیا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ حکمت کا مسئلہ ہے نا. تو حکمت دو چیزوں کا مجموعہ ہم نے کہا، ایک یہ کہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ، ان دو کی روشنی میں حکمت تک انسان پہنچتا ہے. اب اسی انسانی جو اللہ نے سرشت بنائی ہے، اسی کے اندر قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہے نیکی اور بدی کا شعور بھی. اور یہ بلکہ یہ نہیں کہا کہ روح کے اندر رکھ دیا ہے، اس کے نفس میں رکھ دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور قسم ہے اس نفس کی کہ جس کا تسویہ کیا اور اسے سنوارا اور اس کی نوک پلک درست کی، اور اس میں تو الہام کر دیا اس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور. ذرا ایک سوچئے اس بات کو کہ کوئی بھی مجرد خیال، تجریدی خیال، ایبسٹریکٹ آئیڈیا، یہ تو بڑے بڑوں کو منتقل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھے بھلے عاقل بالغ آدمی کو ایک ایبسٹریکٹ چیز جو ہے نا اس کا تصور دینا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ سچ کا تصور، جھوٹ، یہ ہم بچے کو بھی سمجھا لیتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو کتنی جلدی سمجھ آ جاتا ہے کہ جو سچ اچھی بات ہے اور جھوٹ بری بات ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ اصل میں وہ سچ اور جھوٹ کا تصور اس کی فطرت میں ودیت شدہ ہے، اس کی پروگرامنگ میں شامل ہے. لہذا جیسے اللہ کا تعارف انسان کو حاصل ہے، ایسے ہی جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں اس میں جو نیکی و بدی کا شعور ہے وہ بھی انسان کی فطرت میں ودیت شدہ ہے. اچھا، اب ان چیزوں کو، ان کی بنیاد پر پورا خیر اور شر کا ایک ڈھانچہ کھڑا ہو سکتا ہے. یعنی یہ نوع انسانی کی ایک مشترکہ میراث ہے نا. یہ کسی مسلمان اور کافر کا فرق نہیں ہے. سچ اور جھوٹ کا فرق مسلمان کو بھی معلوم ہے، کافر کو بھی معلوم ہے، اس کی فطرت میں موجود ہے. اب ان چیزوں کو انسانی فطرت سے کھرچنے کے لیے وہ جو تربیت ہے وہ کیسے دی جاتی ہے؟ وہ حدیث ذہن میں لائے نا، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی نصرانی فلانے بنا دیتے ہیں. اب اس میں آج اضافہ کر دیجیے نا، یہ اس کا ماحول ہے، ماں باپ نہیں. اب ماں باپ کی اتنی اہمیت نہیں رہی. یہ اس کا ماحول ہے جو اسے سیکولر بنا دیتا ہے، ملحد بنا دیتا ہے، دہریہ بنا دیتا ہے، ایتھیسٹ بنا دیتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے. یہ اس کا ماحول ہے. کیسے کرتا ہے؟ میں ایک جملہ آپ کو سناؤں، بڑا پیارا جملہ ہے، ہماری زبانوں سے بھی نکل جاتا ہے. Nothing is good or bad. Nothing is good or bad, but thinking makes it so. یہ ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا اٹریکٹیو جملہ ہے. لیکن اس نے معنی کیا دیے؟ یہ سچ اور جھوٹ اچھے یا برے نہیں ہوتے، یہ ہماری سوچ ہے جو انہیں اچھا یا برا بنا دیتی ہے. اس جملے نے معنی کیا دیے؟ یہ بے حیائی، کپڑوں کے بغیر پھرنا،
یہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، یہ ہمارے دیکھنے کا انداز ہے جو اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ وار ہوا جو کتنا سیٹل وار تھا پتہ بھی نہیں لگا، نیکوکاروں کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا۔ اس کو قرآن مجید نے ایک پوری یہ میتھڈالوجی ہے شیطان کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک پورا طریقہ کار ہے فطرت کو مسخ کرنے کا۔ اور یہ طریقہ کار بروئے کار کیسے آتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ایسے جملے القاء ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو، دانشوروں کو، اپنے جو ادیبوں کو، شاعروں کو، ٹرینڈ سیٹرز کو، یہ القاء ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ اور وہ القاء ہوتے ہیں، ان کو قرآن کہتا ہے زخرف القول غرورا۔ اب ذرا الفاظ نوٹ کیجئے، زخرف القول، قول کا سنہری ہونا، قول کا زخرف، زخرف سونے کو کہتے ہیں، یعنی مزین کی ہوئی بات، ڈیکوریٹڈ بات، بڑی اٹریکٹیو بات۔ غرورا ہے دھوکہ، ہے فراڈ، ہے دو نمبری، لیکن یہ کہ اٹریکشن بڑی ہے اس کے اندر، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اسی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، بڑے جو ہے وہ بنے سنورے الفاظ، بڑے مرصع و مسجع الفاظ، لچھے دار باتیں، گنڈے دار موتی پروئے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اندر گمراہی جو ہے وہ پیوست کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ غرور ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک فریب یہ بھی ہے، اور ایسا نعرہ، ایسا سلوگن بنایا ہے تم اچھے بھلے لوگوں، دیندار لوگوں کی زبانوں پہ بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پازیٹیوٹی، جنہیں آپ بڑا مثبت سوچنا چاہیے، تو آپ مثبت سوچنا چاہیے تو ٹھیک ہے، ایک آدمی برائی بھی کر رہا ہے تو آپ کو مثبت سوچنا چاہیے کہ اس نے شراب پی ہے تو کسی اچھی نیت سے پی ہوگی، اور اس نے کرپشن کی ہے تو یہ اچھی نیت سے کیا ہوگا، اس نے ڈاکہ مارا ہے تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے مارا ہوگا، تو پھر سارے اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا، پھر نہ نیکی نیکی رہی نہ بدی بدی رہی، سب جو ہے وہ کباڑ خانے میں چلا گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیکی نیکی ہے، یہ معاملہ صحیح نہیں ہے جو یہاں پہ کہا گیا، بلکہ صحیح یہ ہے کہ سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے۔ اور انسانی فطرت جب دیکھتی یہ، انسانی عقل، فطرت کا مطالبہ یہ ہے کہ سچ پر کاربند ہونا چاہیے، جھوٹ سے مجتنب رہنا چاہیے، اور عقل کا مشاہدہ یہ ہے کہ عدالت میں کھڑے ہو کے سچ بولو جیل جاؤ، جھوٹ بولو گھر جاؤ۔ آپ نے کوئی جرم کیا ہے، ہو گیا جرم، بربنائے تباہ بشری، ہو گیا جرم، آپ کھڑے ہوئے جا کے عدالت میں آپ نے سچ بولا تو کہاں جائیں گے؟ جیل۔ آپ نے جھوٹ بولا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، گواہ موجود نہیں ہے، تو گھر۔ آپ نے دیانتداری کی، بھوکے مرو، 2 وقت کی روٹی کو ترسو۔ آپ نے خیانت کی، کرپشن کی، شرق و غرب کے دورے کرو۔ یہی ہوتا ہے نا، دنیا تو یہی ہے۔ اور یہ کہ کسی کو اگر سچی بات کہہ دو تو وہ ناراض، حق کہہ دو تو خفا، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کی لیپا پوتی کر لو، کچھ چاپلوسی کر لو، خوشامد کر لو، بے شک جھوٹی ہو سارا، لیکن یہ کہ فائدہ، آپ کا وہ دوست بن گیا، آپ کی انفلوئنس میں اضافہ ہو گیا، تعلقات بن گئے، جس کا مطلب ہے آپ کا سٹیٹس اونچا ہو گیا۔ تو دنیا میں ترقی کرنے کے لیے تو یہ سارا کچھ جو ہماری فطرت میں ودیت شدہ ہے، یہ رکاوٹ ہے۔ یہ دیانت، یہ امانت، یہ سچ، یہ حق، یہ سب جو ہے رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہ آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے، یہ پاؤں کی بیڑی ہے۔ اور دنیا میں آگے نکلنے کے لیے وہ جو شے ہماری فطرت کے لیے بدی ہے وہ راستہ بناتی ہے۔ اب وہ مثال تو خیر اب سامنے لے ہی آنی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کا مسئلہ ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے سوچئے نا، جو چانس ان کے لیے پیدا ہوا، زلیخا نے پیدا کر دیا، ترقی کے دروازے کھل رہے تھے یا نہیں کھل رہے تھے؟ اور انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو جیل چلے گئے یا نہیں چلے گئے؟ بہت بالکل جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، ایک دم سامنے آ جاتی ہے بات۔ سچ پہ چلو گے، حق پہ چلو گے، راست بازی پہ چلو گے، انجام وہ ہے، بنا لو گے ٹھیک ہے، اس کے بعد راستہ کھل گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ سچ اور خیر کا ساتھ دینے کا نتیجہ غلط، اور غلط اور باطل کا ساتھ دینے کا نتیجہ دنیا میں بہتری کی صورت میں نکلتا ہے۔ اب وہ اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، یار یہ کیا، میرے اندر یہ پیغام یہ ہے کہ مجھے سچ کا ساتھ دینا چاہیے، آگے مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ اب فطرت اور عقل کا تصادم
انسان کو جس حکمت کی اگلی معراج پہ لے کے جاتا ہے وہ یہ کہ یہ زندگی ناتمام ہے، نامکمل ہے، یہ ادھوری ہے، ابھی اس کے بعد کوئی اور مرحلہ آنا ہے، کوئی اور ایک فیز آنا ہے، کوئی ایک اور دور آنا ہے، جس دور میں جا کر ہر شے اس جیسے ہم یوں کہتے ہیں نا کہ یہاں اس دنیا میں آپ اگر پانی میں پاؤں رکھو گے تو ڈوبو گے یا نہیں ڈوبو گے، اور ہاتھ میں انگارہ پکڑو گے تو جلو گے یا نہیں جلو گے۔ اسی طرح اخلاقی قوانین بھی وہاں جا کے روبہ عمل آ جائیں، جیسے انگارہ زبان پہ رکھنے سے زبان جلے، جھوٹ بولنے سے بھی جلے، اور تیزاب پینے سے اگر معدہ جل جائے تو حرام مال کھانے سے بھی جلے۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں تو لذت حاصل ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی تو ہو ایسا کہ جب یہ ہو، وہ ہے در حقیقت آخرت کا تصور۔ جو یہاں سے حرام کھا کے گیا ہوگا، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، پیٹ میں تو اس نے آگ بھری، اب تو آگ نے مزہ دیا، لیکن وہاں جا کے وہ آگ ظاہر ہو جائے گی، وہاں وہ بالکل جو ہے وہ جسے کہیں مورل لاز جو ہیں وہ آپریٹو ہو جائیں گے۔ یہاں پہ مورل لاز جو ہیں وہ بالکل ڈیڈ پڑے ہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، بلکہ برعکس نتیجہ نکل رہا ہے۔ فزیکل لاز آپریٹو ہیں، لہذا کوئی آدمی انگارہ نہیں زبان پہ رکھتا، البتہ یتیم کا مال کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام خوریاں کرتا ہے، کیوں کہ اس سے پیٹ میں مروڑ نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ مروڑ پڑے گا جا کے آخرت میں پڑے گا۔ چنانچہ یہ انسان کی فطرت کی ضرورت ہے کہ وہ یہ تصور رکھے کہ کوئی دن آنا ہے جس دن خیر کا بدلہ خیر اور شر کا بدلہ شر کی صورت میں ملے۔ لیکن چونکہ حضرت لقمان جو ہیں وہ ان ساری تفصیلات سے واقف نہیں تھے کہ یہ حساب کتاب کیسے ہوگا، اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا، لہذا انہوں نے اجمالی بات کی۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اس پوری جو بھی انہوں نے نصیحتیں کی، اللہ کا ذکر بھی آ گیا، آخرت کا ذکر بھی آ گیا، نبیوں کا ذکر نہیں آیا، کتابوں کا ذکر نہیں آیا، اسی طرح فرشتوں کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ ان تینوں چیزوں کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے۔ اللہ کا پیغام فرشتہ وصول کرتا ہے جو کتاب کی صورت میں ہے، اور اس پیغام کو لا کے نبی کو دیتا ہے۔ تو یہ کتاب، فرشتہ اور نبی، یہ تینوں مل کے ایمان بالرسالت بنتا ہے۔ چونکہ اس کا تعارف حضرت لقمان کو تھا نہیں، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تو وہ جو سورۃ العصر میں جو 4 شرطیں آئی تھیں، ان میں سے جو پہلی شرط ہے ایمان، اس کی جو یہاں پہ جو تشریح آئی تو وہ 3 کی بجائے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں تینوں آگئی تھی، لیکن یہاں پہ وہ تینوں ایمانیات نہیں آئے، ان کی بجائے 2 ایمان آئے ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور آخرت پر ایمان کا بھی اجمال آیا ہے، اس کی ساری تفصیلات نہیں آئی ہیں۔ تو وہ نیکی ہو یا بدی ہو، وہ رائی کے دانے کے برابر ہی ہو، وہ کسی چٹان میں گھس کے کی گئی ہو یا آسمانوں میں جا کے کی گئی ہو یا زمین کے اندر کہیں غار میں کی گئی ہو، اللہ اسے سامنے لے آئے گا، یعنی اس کا بدلہ دے کے چھوڑے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف، بہت باریک بین، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں رہتی، پنہا نہیں رہتی، چھپی نہیں رہتی، خفیہ نہیں رہتی، بڑا باریک بین ہے اور خبیر ہے، باخبر، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، سب کی خبریں اس کے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی جو وصیت کر رہے ہیں یہ بھی بڑی اہم ہے، فرمایا یا بنیا، اے میرے بچے۔ یہ ایک ہی آیت میں 3 وصیتیں آ گئی ہیں، ویسے تو اگر گنے تو 4 ہیں، لیکن تصور 3 ہیں کہ جن کو یہاں پہ اجاگر کیا گیا ہے۔ اے میرے بچے، وامر بالمعروف، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے میرے بچے، نماز قائم رکھ اور معروف کا حکم کر اور برائی سے روک، اور پھر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ ان میں سب سے پہلے نماز کا حکم، اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، قائم رکھنے کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں لے آئیے، یہ کون سی نماز ہے؟ اس لیے کہ یہ جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں یہ تو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے سکھائی ہے۔ حضرت لقمان کو تو یہ نماز کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے جو اہل کتاب ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ نماز پڑھتے ہیں جو موسیٰ کی شریعت میں ہے۔ نماز وہ بھی ہے ان کی، لیکن وہ اس طریقے پر ہے، ہو سکتا ہے اس میں 3 سجدے ہوں، ہو سکتا ہے 1 ہو سکتا ہے رکوع نہ ہو، تو نماز کے طریقے مختلف رہے ہیں، شریعتوں میں اپنے اپنے رہے ہیں۔
اب حضرت لقمان جو ہیں وہ تو نبی کسی کو فالو ہی نہیں کر رہے، تو انہیں کیا معلوم وہ کس طریقے کی نماز بیٹے کو بتا رہے ہیں. تو اب آپ کو جانا پڑے گا لغت پر کہ لغت میں نماز کا معنی کیا ہے. صلاح، اس کے دو اہل لغت نے مادے بیان کیے ہیں، صاد لام واو اور صاد لام یا. جب اس کا یا والا مادہ ہوتا ہے تو اس کے ایک معنی جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں وہ آگ تاپنا، اور ایک معنی اس کے کیے جاتے ہیں کسی شے کی طرف بڑھنا، اقدام الی الشیء، یعنی اس میں دعا کا معنی بھی آ جاتا ہے، دعا کرنا، اور یہ کہ مانگنا، یہ دونوں معنی آ جاتے ہیں. اب یہ جو دو معنی ہیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ جو خاص طور پہ آگ تاپنے کے معنی ہیں، اس معنی میں یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اور تسلیت و جحیم، یعنی وہ جھونکے جائیں گے دوزخ میں. اور ایک معنی آیا ہے اس طرح سے کہ جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو واپس لے کے آ رہے تھے اور راستے میں راستہ بھول گئے، رات بڑی گہری تھی، اندھیرا تھا، اوپر سے سردی بھی تھی، بیوی بھی ہے ساتھ، 4 بچے بھی ہیں، اپنے بکریاں وغیرہ بھی ہیں. تو کہیں دور آگ نظر آئی، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے. گھر والوں کو کہا لالی آتیکم بخبر منہا، تو شاید میں وہاں جاؤں تو تمہارے لیے کوئی خبر لے کے آؤں، یعنی رستے کی خبر لے کے آؤں کہ سیدھا رستہ کدھر ہے. او قبسن، یا میں وہاں سے کوئی انگارہ لے کے آ جاؤں. لعلکم تستالون، تاکہ تم تاپ سکو، آ کے آگ روشن کروں اور تم تاپو. یہ جو توئے، یہ اصل میں وہی وہ جو سلاد کو جب اسے لے کے گئے ہیں افتعال میں تو وہ تے کو توئے میں تبدیل کیا ہے. تو یہ تاکہ تم وہاں پہ تاپو، میں آگ لے کے آؤں تو اس کی آگ روشن کر کے پھر تم تاپ سکو. تو ایک تاپنے کا معنی ہے اس کا، اور ایک یہ ہے کہ دعا کرنا، متوجہ ہونا، کسی کی طرف جو ہے وہ دل کا لگانا، یہ معنی بھی اس کے اندر آ گئے. اب جو نماز ہم بھی پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ نماز کا ایک ظاہر ہے. ظاہر تو جو بھی اس کی شکل و صورت ہے، ہم جو بھی با جماعت نماز پڑھیں، اس کی رکعتیں تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کریں، ہر رکن کے درمیان مناسب جو بھی فاصلہ ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، آداب ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو ادا کریں. ایک کہ متوجہ ہوں اللہ کی طرف، اللہ کی طرف یکسو ہوں، ارتکاز توجہ ہو. اور یہ جو دوسری شے ہے اس کا تعلق انسانی روح کے ساتھ ہے. یہ جو روح ہے جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے، اس کا اللہ کے ساتھ جو بہت قریب کا تعلق ہے، جو جیسے اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس میں پھونکوں اپنی روح میں سے. اس کو اگر ہم مثال سے سمجھیں تو ایسی بات ہے جیسے کہ سورج اور کرن کا آپس میں تعلق ہے. وہ جتنی بھی دور نکل آئے وہ منقطع نہیں رہتی سورج سے، وہ اسی کی کرن ہے، اسی سے پھوٹی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ ایک اس کا تعلق اور ربط ہے. تو ایسے ہی روح کا تعلق اللہ کے ساتھ، اس کا اٹھان، اس کا میلان، اس کا رجحان وہ اللہ ہی کی طرف ہے. لہذا جو ہم سورہ بقرہ میں رمضان اور قرآن کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دن کو روزہ رکھیں، جسم کمزور ہوگا، رات کو قرآن پڑھیں، روح کو غذا ملے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ یاد آ جائے گا. اذا سألک عبادی انی فانی قریب، روح بیدار ہوگی، اسے اللہ ہی یاد آئے گا کیونکہ اس کا رجحان ہی اللہ کی طرف ہے. تو یہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس روح کا اللہ سے تعلق قائم کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونے کا اسے موقع ملنا. یہ انسان کا وجود 2 چیزوں کا مرکب ہے، اور چونکہ جسم کی ضرورتیں فوری ہوتی ہیں، بھوک لگے بہت تکلیف دیتی ہے، پیاس لگے اس کی شدت انسان محسوس کرتا ہے. یہ ہماری جو جسم کے لیے اٹریکٹیو چیزیں ہیں، ہم سارا دن انہی میں کوشاں رہتے ہیں. روح کو موقع نہیں ملتا اپنی توجہ کرنے کا، اللہ کی طرف لو لگانے کا، اس کے لیے مواقع کم رہتے ہیں ہماری دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے. اب ان مصروفیات سے کٹو، اس سے اپنا تعلق کاٹو، موڑو، اور اپنے ذہن کو لگاؤ اللہ کی طرف. یہ نماز میں آ کے کھڑے ہو کے یہ کام کرو. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ روح کو حرارت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے جسم تاپتا ہے آگ، اس طرح گویا روح اللہ سے جو ہے وہ طاقت حاصل کر رہی ہے، غذا حاصل کر رہی ہے. اسی معنی میں کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. اور معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے نا، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی. اور اس نماز کو بارے میں جو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسمت الصلاۃ، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا بینی و بین عبدی نصفین، اپنے اور بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں. اور اس نماز ہے تو یہ صلاۃ جو ہوتی ہے یہ دعا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا.
صلاۃ کی ایک یہ شکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ، لیکن ایک اس کی روح ہے، اس کا مطلب ہی دعا ہے، اور دعا جو ہے ہماری سب سے کامل اور عظیم اور عظمت والی دعا وہ سورہ فاتحہ میں ہے، فاتحہ ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ بغیر فاتحہ کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اگرچہ کہ وہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جو ہے، اور حدیث ہے اتفاق ہو کیسے نہیں، اس کے بغیر دعا نہیں، نماز نہیں ہے۔ تو اس دعا میں یا اس فاتحہ کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری جو ہے وہ حمد بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علیہ عبدی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان طے آ گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے۔ ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ اور پھر جب وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ وہ حصہ ہے جو میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ تو یہ مکالمہ نہیں ہو رہا، ادھر سے جو ہے وہ ایک طرف بات ہو رہی ہے، دعا پڑھی جا رہی ہے، ادھر سے جواب آ رہا ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت باطنی پہلو نماز کا۔ ایک اس کا ظاہری پہلو ہے مسلم معاشرے کی تنظیم میں ممد و معاون، اور اس کے اندر ایک ثقافت کا حصہ بن گیا، ایک تہذیب کا جو ہے وہ ایک جز بن گیا۔ لیکن یہ کہ ایک اس کا باطنی پہلو ہے، بندے نے سر رکھا، معلوم ہوا کہ اللہ کے قدموں میں رکھا ہے، زمین پہ نہیں رکھا، تو ایک اللہ سے قرب اور تعلق کا ذریعہ معراج کی صورت اختیار کر لیتی ہے نماز۔ تو اس سے وہ حرارت ایمانی حاصل ہوتی ہے اور اللہ سے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو روح میں موجود ہے، ودیت شدہ ہے۔ جیسے سچ اور جو جھوٹ کا تصور انسانی فطرت میں یا نفس انسانی میں ودیت کر دیا گیا، اسی طرح فطرت انسانی میں اللہ کی محبت ڈال دی گئی۔ بس جب وہ توجہ ہوتی ہے تو وہ محبت عود کراتی ہے، امڑ آتی ہے، ابلنے لگتے ہیں اس کے چشمے۔ تو اس کا ذریعہ، اب کوئی بھی ایسا ذریعہ جو اللہ کی یاد کا ذریعہ بنے وہ نماز کہلائے گا۔ ہمیں تو ایک خاص طریقے کی دے دی گئی نا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، لیکن کسی بھی دور میں ہر وہ طریقہ جو اللہ کی طرف توجہ کرنے کا طریقہ ہو، اللہ کی یاد کرنے کا طریقہ ہو، وہ نماز کہلائے گا۔ تو حضرت لقمان در حقیقت بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کو پہچان لینا ہی کافی نہیں ہے، پہچاننے کے بعد اسے یاد رکھنا، اس کی یاد کو دل و دماغ میں تازہ رکھنا، اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے کام نہیں چلے گا۔ یہی بات سورہ آل عمران میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اس کے آیت نمبر 191 میں، کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ پہلے تو وہ آیات دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں، پہچان لینے کے بعد اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ تو در حقیقت یہ یاد رکھنا اللہ کا، تو اسی کی وصیت ہے یہ۔ یہاں نماز کا وہ خاص شکل و صورت مراد نہیں ہے جو ہمیں میسر آئی ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کی یاد کا ذریعہ۔ تو اللہ کو یاد رکھو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور معروف کا حکم کرو اور منکر سے روکو۔ پہلے میں امر اور نہیں کا ذرا تھوڑا سا واضح کر لوں، پھر معروف اور منکر کی طرف آتا ہوں۔ امر ہے، مشورہ بھی کہتے ہیں امر کو، جو امر ہے معاملے کو بھی کہتے ہیں امر، اور حکم کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ مشورے سے بڑھ کر حکم کی طرف ایک وہ پہلو اس کا نمایاں ہوتا ہے۔ جب امر بالمعروف کہتے ہیں تو مشورہ شامل ہے اس میں، لیکن یہ کہ اس میں ایک تحکم کا پہلو بھی ہے اور وہ غالب ہے، یعنی کسی کو کسی کام پر آمادہ ہی نہیں کرنا، بلکہ یہ کہ اس کام پر اسے مجبور کرنا۔ البتہ وہ ایک مسلمان کے لیے معاملہ اور ہوگا، کافر کے لیے معاملہ اور ہوگا، اپنے گھر والوں کے لیے اور ہوگا، دوسروں کے لیے اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ایک حکمران کے لیے طریقہ کچھ اور ہوگا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا امر بالمعروف ہے، اپنی اپنی سطح ہے۔ اور ونہا روکنا، منع کرنا، باز رکھنا، دور رکھنا، اس کام سے اسے جو ہے ہٹانا، یہ سارے مفاہیم اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن اصل توجہ دینے کی جو بات ہے وہ معروف اور منکر ہے۔ معروف کا ترجمہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے، یہ میرے سامنے جو ہے اس میں بھی نیکی اور بدی کیا گیا، معروف نیکی اور منکر بدی کیا گیا ہے، اور عام طور پہ نیکی یا برائی کیا جاتا ہے۔ تو
لیکن اس کا لفظی معنی آپ کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا. معروف مشہور و معروف یعنی جانی پہچانی چیز جس کو آپ پہچانتے ہو. منکر اس کے متضاد ہے جس کو آپ انکار کر دیں، یعنی آپ کے لیے اجنبی چیز جس کو آپ نہ پہچانتے ہو، آپ کے لیے ناواقف ہو جو، وہ منکر ہے. اس کا ترجمہ نیکی یا بدی کیوں کیا گیا؟ لفظی ترجمہ تو تھا جانی پہچانی چیز، اجنبی چیز. اس کا معنی نیکی یا بدی کیوں کیا گیا؟ اس کا تعلق پھر فطرت انسانی کے ساتھ ہے. وہی فطرت جس کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے، وہی فطرت جس کے اندر نیکی و بدی کا شعور ودیت کیا گیا ہے. لہذا وہ فطرت نیکی کو پہچانتی ہے، بدی کو جانتی ہی نہیں. بدی کا اسے تو جیسے فرشتہ ہے، فرشتے کو تو بدی کرنے کا معلوم ہی نہیں، وہ نیک ہی نیک ہے، اسے انکار آتا ہی نہیں. تو وہ انکار دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، اس کے لیے تو وہ بڑی عجیب بات ہے، نئی بات ہے، اجنبی بات ہے. اسی طرح انسان کی فطرت کے لیے سچ یہ نیکی ہے، پہچانی ہوئی شے ہے، جانی ہوئی شے ہے. جھوٹ اجنبی چیز ہے، اس سے وہ واقف ہی نہیں ہے. توحید پہچانی ہوئی چیز ہے، شرک اجنبی چیز ہے، یہ اس سے واقف نہیں ہے. اچھا یہی وجہ ہے کہ فراڈ، دھوکہ، دشمنی اس سے انسانی فطرت واقف نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، سجدہ کروایا، شیطان نے نہیں کیا. آدم تو دشمنی سے واقف ہی نہیں، تو وہ دشمنی کا کانسیپٹ دینے کے لیے اللہ نے اس جنت میں رکھ کر ان کو سمجھایا کہ یہ شیطان آپ کا دشمن ہے، یہ دیکھ لو، یہ اس نے آپ کے ساتھ دشمنی کر لی ہے. وگرنہ انسانی فطرت اس دشمنی سے واقف نہیں تھی کہ دشمنی کس شے کا نام ہے. لہذا معروف وہ شے جو جانی پہچانی ہو، جس کو انسانی فطرت پہچان لیتی ہو، اور منکر وہ شے کہ جس کو انسانی فطرت جانتی پہچانتی نہ ہو، اس کا تصور ہی اسے نہ ہو، وہ اس کے لیے بالکل ہی ایک اجنبی بات ہو. یہ ہے قرآن مجید کی اصطلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور یہ اصطلاح جو ہے اس کا مفہوم وہی ہے جو سورۃ العصر میں تواصی بالحق کا تھا، باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا. اب حق کی صورتیں پھر دو ہو گئیں. اگر کوئی نیکی کا کام ہے، آپ نے نیکی کی ترغیب دی، آپ نے تواصی بالحق کیا. اگر کوئی منکر ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، اس سے روکا، آپ نے تواصی بالحق کیا. یہ تواصی بالحق ہی کی دو صورتیں ہمارے اس دور میں آ کے خاص طور پہ، ویسے یہ تو ہر دور میں ٹینڈنسی رہی ہے، لیکن جیسے میں نے ایک بات پہلے کی کہ آپ کو پازیٹیو ہونا چاہیے. پازیٹیو ہونا چاہیے یہ کہ آپ کو اچھائیوں کی تلقین، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے آپ کو اچھائیوں کی تلقین کرنی چاہیے، برائیوں کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس سے بڑی منفیت پھیلتی ہے، اور بلکہ یہ کہ لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ نماز کی تلقین کرتے رہیں گے، روزے کی تلقین کرتے رہیں گے، شاید کرتے کرتے کبھی جا کر تو وہ برائی کو بھی چھوڑ دیں. لیکن آج ہی آپ نے ان سے کہا جھوٹ چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، آپ سے بھاگ جائیں گے. لہٰذا آپ کو نیکی کی تلقین کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. بڑی اپیلنگ بات ہے، بظاہر اس میں بڑا وزن نظر آتے ہیں. پھر اس کے پیچھے ایک دلیل بھی آ جاتی ہے منطق کی، اور دلیل بھی مشاہدے پر مبنی ایک اچھی دلیل ہے کہ اندھیرا ہے، آپ نے بلب روشن کیا اور اندھیرا کافور ہو گیا. اسی طرح جب آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی آپ ہی چلی جاتی ہے، خود ہی رخصت ہو جاتی. جیسے اندھیرا چھٹ گیا، ایسے ہی برائی بھی چھٹ جاتی ہے اور نیکی پھیل جاتی ہے. ہمارے اس دور کے ایک بہت بڑے واعظ کہنے والے ہیں، ان سے تو یہ بھی منسوب ہے ان کی طرف کہ وہ کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسے ہی ہیں جیسے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ ہے، کہ نماز سب پر فرض ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہے. تو اسی طرح امر بالمعروف تو سب کے کرنے کا کام ہے، نہی عن المنکر حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے. اور حکمران ہمارے جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے، وہ نہی عن المعروف کرتے ہیں، امر بالمنکر کرتے ہیں. اب ان کے ذمہ یہ کام بھی لگا دیں تو پھر خوب ہوگا یہ کام بھی. تو اس لیے اس بات پر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وگرنہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے کم از کم 10 مقامات ہیں قرآن میں جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جڑ کر آئے ہیں، ان کو علیحدہ کیا ہی نہیں گیا. اور میں عرض کر چکا کہ سورۃ العصر میں جو جسے تواصی بالحق کہا گیا ہے، اس تواصی بالحق ہی کے 2 شعبے ہیں، ایک امر بالمعروف، دوسرا نہی عن المنکر ہے. اور یہ جو 10 مقامات ہیں قرآن مجید کے،
ان میں میرا خیال ہے 3 مرتبہ تو آیا ہے سورہ توبہ میں اور 3 ہی مرتبہ آیا ہے سورہ آل عمران میں. باقی یہ کہ مختلف جگہوں پہ سورہ اعراف میں بھی آیا، سورۃ النحل میں بھی آیا، یہ بھی ایک مقام ہے. تو اس میں جو ایک ترتیب اور بھی ہے، سب سے پہلے یہ ترتیب دیکھیں کہ خود اللہ تعالیٰ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ امر بالمعروف ہو گیا. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. پھر یہ کہ اللہ نے رسول بھیجے اور ان میں محمد الرسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں جو حضور کی شانیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. نمبر 3 پہ یہ انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے، اور اس فطرت کی پکار یا اس کا جو تقاضا حضرت لقمان اپنے بیٹے کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ بھی وامر بالمعروف ونہا عن المنکر. اس میں بھی دونوں آ گئے. اللہ حکم دیتا ہے، اللہ روکتا ہے. اللہ نے رسول بھیجے، وہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وہی وصیتیں کر رہے ہیں. اب اللہ نے ایک امت بنائی ہے، اور یہ امت جو اللہ نے بنائی، اس کا مقصد تاسیس اللہ نے خود بیان کیا. کیوں بنائی یہ امت؟ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے. باقی دنیا میں جتنی قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، تم لوگوں کے لیے جیتے ہو، اس کے لیے برپا کیے گئے ہو. اور لوگوں کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اس میں بھی آپ دیکھیں پھر دونوں آ گئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں آ گئے. اور یہاں یہ نہ سمجھے کہ آپس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہو، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی یہ کہ تم امریکیوں کے لیے نکالے گئے ہو، ہندوؤں کے لیے نکالے گئے ہو، دنیا جہاں کی اقوام کے لیے نکالے گئے ہو، تاکہ ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور اسی سورہ آل عمران ہی میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں پھر آگے امر بالمعروف نہی عن المنکر جڑ کر. اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ یہ دنیا جہاں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کرو گے؟ یہ جو تم ریاست تشکیل دو گے، اس کے حکمرانوں کا فرض اول یہ ہوگا کہ وہ سارے جہان والوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. وہ اگر کریں گے تو تمہاری طرف سے فرض کفایہ ادا کریں گے. اور اگر تمہارے حکمران ویسے ہوں جو 15ویں صدی کے ہوں گے، جو آج ہمیں میسر ہیں، تو پھر اس وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے اندر سے ایک جماعت بنے، تم اٹھو. پھر وہ لوگ جنہیں اپنا فرض معلوم ہے وہ کھڑے ہوں. اور اب بیرون امت کام کرنے سے پہلے ضرورت ہوگی خود اپنے مسلمانوں کو وہ بات سمجھانے کی، اس لیے کہ یہ الٹا شروع ہو گئے ہیں، یہ امر بالمنکر اور نہی عن المعروف میں لگ گئے ہیں. تو اب ایک جماعت ہو تم میں سے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. پھر اسی امت کو جب اللہ حکمرانی دے تو سورہ حج میں اس کا ذکر ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں تمکن دیں، اختیار دیں، حکومت دے دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی ریاست کا بنیادی کام حکومت کا پھر یہ ہوگا، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے. پھر سابقہ اہل کتاب، ان کا جب ذکر اسی سورہ آل عمران میں آیا، 2 مرتبہ تو آ گیا، ایک کنتم خیر امتن اور ولتکم منکم امہ میں. پھر یہ بھی بتایا جو پچھلی امت ہے ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. پھر سورہ توبہ میں جو محمد الرسول اللہ کے وفادار مسلمان ہیں، ان کے جو اوصاف بیان کیے، ان میں سے ایک وصف یہ بیان کیا کہ یامرون بالمعروف، وہ آپس میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، کامریڈ ہیں. کرتے کیا ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. وہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں آج ہمارے بڑے یہ کام کر رہے ہیں، تو مدینے میں چھوٹے یہ کام کر رہے تھے، جو منافقین تھے وہ ان کا یہ کام تھا، امر بالمنکر اور نہی عن المعروف. ضمناً عرض کر دوں،
وقت نکلا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ باتیں اہم ہیں، ایک مضمون ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی اس کیفیت کی پیشن گوئی کی تھی۔ صحابہ کو کہا تھا کیف بکم اذا لم تامروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، تمہارا کیا حال ہو جائے گا، نہ تم نیکی کا حکم کرو گے، نہ معروف سے برائی سے روکو گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بھی ہوگا۔ اب سوچیں نا، ایک جماعت بنی جس کام کے لیے ہو تو بتایا جائے تم یہ کام چھوڑ دو گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہوگا۔ فرمایا نام شد، یہی نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر ہوگا۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا اذا تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، وہ تمہارا کیا حال ہو جائے گا جب تم برائی کا حکم دو گے اور بلائی سے روکو گے۔ صحابہ تو بالکل ہی چکرائی گئے ہوں گے، انہوں نے کہا اچھا یہ بھی ہوگا۔ حضور نے فرمایا نعم ہوگا، واشد، اس سے بڑھ کر ہوگا۔ اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، جب تمہارا ویلیو سٹرکچر ہی بدل جائے گا، تمہارے ذہنی کو ایسا تلپٹ کر دیا جائے گا، تمہیں نیکی برائی معلوم ہوگی اور برائی کو اچھائی سمجھو گے، اتنا الٹ ہو جائے گا۔ اور آج ہو چکا ہوا ہے۔ کسی جو ہے آج کسی ایک اونچے خاندان کا کوئی چشم و چراغ اگر داڑھی رکھ لے تو گھر میں صفے ماتم بچ جائے گی، اور اگر پردے کی سوچ لے معلوم ہوگا کہ کسی حاسد نے جادو کر دیا ہے۔ یا کسی عام غریب غربا میں سے بھی اگر کسی کا بیٹا طے کر لے اوپر کی کمائی حرام، وہ کہیں گے بیٹا ہم صدقہ خیرات سارا اوپر ہی کی کمائی سے کر رہے تھے، یہ ساری نیکیاں جو گھر میں چل رہی تھیں یہ تو ساری اوپر کی کمائی کی برکت سے چل رہی تھیں، اصل کمائی پہ تو چولہا بھی نہیں چلے گا، تو یہ نیکیاں کیسے کمائیں گے ہم؟ معلوم ہوتا ہے اس پر بھی جادو کر دیا کسی مولوی نے۔ تو یہ تو تمہارا سارا ویلیو سٹرکچر ہی تلپٹ ہو جائے گا، یہ بھی وقت آئے گا۔ تو یہاں بھی بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پھر اکٹھے۔ اسی سورہ توبہ میں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہیں اور جنہوں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے جان و مال قربان کرنے کا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کے جو اوصاف بیان ہوئے، ان لوگوں کا کردار کیا ہوگا، ان کی شخصیت کے سیلینٹ فیچر کیا ہیں، اس میں وہ بھی ہے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اکٹھا۔ تو بہرحال یہ ساری جو مقامات ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ جوڑا ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دین کے دو متوازی جو ہیں وہ جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اس کی مانند ہیں۔ اور عقلاً بھی ایک بات سمجھ لیں، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ دوائی لکھ کے دے گا، ساتھ کچھ چیزوں سے منع بھی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب بندہ یہ کہے میں دوائی کھاتا رہوں گا تو بیماری ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گی، بے شک بد پرہیزی کرتا رہوں، چینی کے پھکے بھی مارتا رہوں گا اور ساتھ یہ کہ انسولین بھی لیتا رہوں گا، تو اب اس سے تو نہیں ہوگا نا۔ یہاں بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو چیز نقصان دہ ہے اس سے آپ قطع اس سے منع ہوں گے، اور جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں گے، تو تب جا کے فنکشننگ ہوگی۔ اچھا، پھر ہمارے فقہ کے اصول کے مطابق بھی امر پر نہیں مقدم ہے، ایک چیز سے روک دیا گیا ہو وہ اس سے بڑھ کر ہے جس چیز کا حکم دیا گیا ہو۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے یہ حکم ہے جب بھی مسجد میں جاؤ، اگرچہ کہ وہ حکم جو ہے وہ مستحب کے درجے میں ہے کہ مسجد میں جاؤ آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو۔ ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ یہ اوقات ہیں جس میں کوئی نماز نہیں ہے، تو اب دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی کہ ان اوقات میں آپ آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ویسے تو آپ جب مسجد میں آئیں آپ 2 نفل پڑھیں، لیکن یہ اوقات ہیں جن میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یا نئی کا فائق ہونا امر پر وہ ثابت ہو گیا۔ اور عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس شے سے روکا گیا ہو اس سے رکنا اہم تر ہے بنسبت اس کے کہ جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ تو بہرحال یہ تصور، یہ فلسفہ ویسا ہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ جی کوئی شے اٹ سیلف نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، یہ تھنکنگ ہے جو اسے اچھا یا برا بنا دیتی ہے، یہ بیہودہ اور بالکل ہی گمراہ کن ایک سوچ ہے، لیکن بہت اچھے الفاظ میں بیان کی جاتی ہے۔ ایسے ہی انداز تو بہت اچھا ہے کہ آپ روشنی پھیلائیں تو اندھیرا چھٹ جائے گا، آپ نیکی پھیلائیں تو گمراہی خود دور ہو جائے گی، برائی چلی جائے گی۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بڑی اٹریکٹیو ہے، جیسے وہ بات اٹریکٹیو ہے، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ ڈسیپشن ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، دونوں کرنے سے ہوگا۔
اور یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک ہی اکائی کی دو جو ہیں وہ جزو ہیں۔ وصبر، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ فطرت کیوں ہے کہ جو انسان، جیسے حضور نے کہا نا، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ جن اعمال کو آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہی آپ دوسروں کے لیے پسند، یہ تواصی بالحق بھی ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرو پھر جو تم کو آ پڑے۔ اصل میں یہ خاص طور پہ نہی عن المنکر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ابھی آپ نے تقریر کی، اس میں آپ نے کہا نماز پڑھا کریں، روزہ رکھا کریں، یہ کیا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں۔ لوگ یہ کام کریں یا نہ کریں، آپ کو داد ضرور دیں گے کہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی۔ ادھر ہی آپ کہیں کہ یہ جو آپ چاپلوسیاں دفتروں میں کرتے ہیں، یہ جو آپ اپنی حیثیت ٹھیک کرنے کے لیے جائز ناجائز سارے کام کر لیتے ہیں، یہ جو آپ اپنے رشتہ داروں کی ناحق حمایت کیا کرتے ہیں، یہ جو آپ سود کھاتے ہیں اور جا کے ان جگہوں پہ ملازمتیں کرتے ہیں، یہ ساری وہ برائیاں ہیں جو آپ کے اعمال کو چٹ کر جاتی ہیں، آپ کی نمازوں کو بھی رگڑ دیتی ہیں، آپ کی نمازیں گندے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ آپ یہ سارا کہہ دیں تو پھر وہاں سے عزت بچا کے جا کے مجھے دکھائیں۔ تو آپ نے اگر داد لینی ہے تو امر بالمعروف کریں، اور اگر مار کھانی ہے، بےزتی کروانی ہے تو نہی عن المنکر کریں۔ آپ کسی جماعت کے جلسے میں جائیں، ان کی خوب جو اچھائیاں ہیں، اچھائیاں بھی تو ہیں تو تب مجتمع ہیں، اچھائیاں بھی ہوں گی، اس میں کوئی غلطیاں بھی ہوں گی۔ آپ اچھائیوں کو اجاگر کریے، تالیوں کی گونج میں واپس آئیے، اور آپ ان کی کسی برائی کے اوپر چھوٹی سی تنقید کر دیجئے تو پھر جوتے کھاتے ہوئے واپس آئیے۔ تو عزت آپ کی اپنے ہاتھوں میں ہے۔ تو اگر آپ نے دین پر کھڑے ہونا ہے تو اے میرے بیٹے، نیکی کا بھی حکم کرنا ہوگا، برائی سے بھی روکنا ہوگا، اور جب برائی سے روکو گے تو پھر مصیبت نے بھی آنا ہے، پھر جوتے بھی کھانے ہیں، پھر گالیاں بھی سننی ہیں، پھر وہی جبینیں جو آپ کو دیکھ کر خندہ پیشان ہوتی تھی، پیشانی سے ملتے تھے جو، اب یہ ہے کہ ان پہ آپ کو سلوٹیں بھی نظر آئیں گی، ان کی آنکھوں میں بیزاری بھی جھلکتی آپ کو محسوس ہوگی، وہ آپ کو دیکھ کر زچ بھی ہوں گے، بیزار بھی ہوں گے۔ تو وَاصْبِرْ، اس سب پر صبر کرو، جو نقصان ہوتا ہے وہ برداشت کرو، عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو اس راستے میں پہنچا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام سی بات تو نہیں ہے۔ یہ ہمت، یہ جرت، یہ کرج، یہ یارہ کتنوں میں ہوتا ہے؟ اس لیے فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ معاملات بڑے عزم کے ہیں، بڑی ہمت کے ہیں۔ اور میں صرف اتنی بات عرض کروں، ایک انسان کی شخصیت کے پختہ اور پختہ کردار کا حامل ہونے کے ہیں۔ یہ سپرٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، منقسم شخصیات، جن کے تصورات اپنے ذہن میں تو کچھ ہیں لیکن ان کا اظہار کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ لوگوں کے خوف، ان کے رد عمل کے ڈر سے اپنے جو معافی ضمیر ہے وہ کہنے سے جو رک جائیں۔ بہرحال یہ کوئی نارمل پرسنالٹی نہیں، یہ ایک مکمل شخصیت، باہمت لوگ وہی ہیں کہ جو من میں ہے وہ زبان پر ہے، وہ نکل بھی رہا ہے، اور لوگوں کی طرف سے کیا رد عمل آ رہا ہے اس سے بے پرواہ ہیں، اس سے مستغنی ہیں، اس کی انہیں کوئی، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں کبھی زہر ہلاہل کو کہہ نہ سکا کند۔ اب یہ ہے جو ایک جرت مند انسان کا کام۔ تو اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب یہ ہمت کا کام کر کے پھر ایک برائی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اصل میں یہ دیکھیں نا، ہوتا تو یہ دنیا میں کہ ہر اچھائی کو برائی بنتے دیر نہیں لگتی، لہذا ایک غرور اور تکبر آپ کے اندر آ سکتا ہے کہ لوگ تو کمپرومائز کرتے ہیں، لوگ تو مساہلیت و مداحنت کا انداز اختیار کرتے ہیں، میں تو ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں جسے حق سمجھتا ہوں۔ تو اب اس سے بھی تو ایک تکبر جنم لے سکتا ہے۔ تکبر مال و دولت کی بنیاد پہ بھی پیدا ہوتا ہے، تکبر جو ہے وہ نیکی کے راستے بھی آتا ہے۔ میری نمازیں، میرے تہجد، میری تسبیحات، میرا تزکیہ، میری درویشی، میرا فقر و فاقہ، میری اثار و قربانیاں، تکبر تو یہ بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ دھوکہ آدمی ان کے ذریعے بھی باقیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ تو اب اس کا ایک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ انسان کے اندر باقیوں سے اپنے آپ کو بہتر اور اسپیشل سمجھنے کا ایک جذبہ آ جائے۔ اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس سے بھی روکا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ،
لوگوں پر اپنے گال نہ پھلا، ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے، ایک یہ کہ ان سے ٹیڑھے منہ بات نہ کر۔ یہ جو ٹیڑھے منہ بات نہ کر ترجمہ ہے یہ زیادہ قریب ہے اس کے، اصل معنی وہی ہے تکبر۔ اب تکبر کا انداز کیا ہوگا؟ یہ ویسے تو جو سار ایک بیماری تھی جو اونٹ کو لگتی تھی، جب اونٹ کو وہ بیماری لگ جاتی اس کی گردن سیدھی نہیں رہتی تھی، تھوڑی ٹیڑھی ہو جاتی، جیسے لکوا ہونے سے بھی تھوڑا سا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اونٹ کا گردن جو ہے ٹیڑھی ہو گئی، تو یہ سار ہے، اسی سے بنا تساہر، وہ لوگ کہ جو کسی سے ٹیڑھے منہ بات کرتے ہیں۔ آپ کسی سے سیدھے ملتے ہیں تو یہ بھی در حقیقت اس کو ایک مقام دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، اس کی حیثیت معین کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ آپ نہ اس سے آنکھیں چار کر رہے ہیں، نہ آپ اس کی طرف دیکھ کر بات کر رہے ہیں، بلکہ بات کرتے ہوئے بھی آپ نے اپنی گردن دوسری طرف موڑی ہوئی ہے۔ یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایسے نہیں ہو کہ میں آپ کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو سکوں، یا آپ اور میرے درمیان فاصلہ اتنا ہے۔ یہ ایک آدمی کی جو اس کی انر فیلنگ ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ بات نہیں کر رہا۔ اسی کی پھر اگلی صورت یہ ہوگی کہ جی میں بحث کرنا پسند نہیں کرتا، میں آپ کے ساتھ کوئی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، بس کہنے کو بڑا شریفانہ سی بات ہے، جی میں بحث پسند نہیں کرتا، بحث و تکرار پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے سوچ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے ساتھ بحث کرو، میں تو بڑے لوگوں سے بحث کرتا ہوں، میں تو اہل علم کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، تم گھٹیا آدمی میرے سامنے آ کے دلیل بازی کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو، آرگومنٹ کرتے ہو، یہ تو تمہارا مقام نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے، تم اپنی اوقات میں رہو۔ تو اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں بحث نہیں کرتا ہوں۔ تو ولا تو یہ سارے انداز گویا گردن ٹیڑھے کرنے کے، منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنے کے، ان کے پیچھے کوئی تکبر ہے۔ میں بہت بڑا دانشور ہوں، میں بہت بڑا مجاہد ہوں، میں تو بڑا نمازی پرہیزگار ہوں، میں تو حلال کھانے والا ہوں۔ بلکہ وہ حلال سے مجھے یاد آیا کہ وہ لوگ جن کو اللہ توفیق دے دے وہ اپنی نوکری بھی بالکل ٹھیک کریں، وقت پہ جائیں، وقت پہ آئیں، یعنی ایک رزق حلال پر قناعت کریں، ان کے اندر آپ ضرور یہ بات دیکھیں گے کہ وہ جس کو بھی ذرا پھلتا پھولتا دیکھیں گے کہیں گے حرام خور ہیں، حالانکہ پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اپنے آپ کو حلال خور سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ہر ایک کو جس کو بھی اللہ نے تھوڑی سی وسعت دے دی ان کو یہی سمجھ آئے گا کہ لازماً اس نے کوئی 2 نمبری کی ہوگی تبھی اس کے پاس یہ 4 پیسے آ گئے، حالانکہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کسی جائز رستے سے پیسے دے دیے ہوں، لیکن اس آدمی کی یہ سوچ بن جائے گی۔ تو گویا نیکی کے رستے پر چلتے ہوئے بھی تکبر پیدا ہوگا۔ لہذا اگلی نصیحت آ گئی کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں پر گال نہ پھلاؤ، یا یہ کہ ٹیڑھے منہ بات یا منہ پھیر کر بات نہ کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراء کرنا چلو۔ یہ بھی اس تکبر کی ایک علامت یہ ہے ٹیڑھے منہ بات کرنا۔ ہمارے ہاں وہ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے جی ٹیڑھے منہ کر کے انگریزی بولنا، تو وہ اصل میں وہ صرف انگریزی ہی نہیں ٹیڑھا منہ کر کے بولی جاتی، پنجابی بھی بولی جا سکتی ہے منہ ٹیڑھا کر کے۔ تو اسی طرح ایک دوسرا انداز تکبر کے اظہار کا ہے، وہ چال کے اندر ایک جو ہے وہ اترانے کا انداز، اور وہ جو ہے نا وہ اس سے ظاہر کرنا اپنا بڑا پن۔ اور یہ قرآن مجید میں ایک ہی مقام نہیں ہے، آگے بھی ہم پڑھیں گے، ویسے آپ تلاوت کریں تو اکثر آپ کو نظر آ جائے گا کہ بار بار قرآن مجید نے اس کی رہنمائی دی ہے، اور اس میں انسان کو اس کی اوقات بھی یاد دلائی ہے۔ یعنی چال میں اترانے کے حوالے سے بڑا پیارا مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا، اس میں بتایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یعنی اتراؤ گے تو کیا کرو گے؟ یا پاؤں زور سے مارو گے یا گردن ذرا اکڑاؤ گے، اترانے کے یہی 2 انداز ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا پاؤں زور سے مارو تو کیا زمین پھاڑ لو گے، اور گردن اکڑاؤ گے تو کیا پہاڑوں سے اونچی کر لو گے؟ تو کیا چیز ہو تم، تو جو ہو بس اتنے رہو۔ تو تم نہ زمین پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں جتنے اونچے ہو سکتے ہو، تو زمین میں اترا کے نہ چلو، اکڑ کے نہ چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کسی بھی مختال شخص کو، فخر کرنے والے شخص کو۔ مختال ہم شیخی خورا بھی اس کا معنی کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں وہ لفظ سمجھ لیجئے اس کا تعلق بھی چال کے ساتھ ہے۔ خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، اور بڑے اعلیٰ نسل کا گھوڑا، عام گھوڑا خیل نہیں ہوتا، سارے گھوڑے خیل نہیں ہوتے، بڑے اعلیٰ نسل کا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ خیل ہے، مختال اس سے بنا ہے۔ کیوں؟ اس گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے۔ وہ جو اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے وہ جب چلتا ہے جس طرح، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک شان ہے اس کی، وہ شان جو گھوڑے کی ہے، اس تمکنت والی، وقار والی، یا اس کے اندر جو وہ ایک اس کی طاقت کا ایک نشان بن جاتی ہے، وہ علامت بن جاتی ہے۔
تو وہ شخص کے جو اس طرح کی چال چلے، گویا وہ خیل بنا ہے، گھوڑا بنا ہے، گھوڑے کی چال چل رہا ہے. یہ جانوروں کی چال جو ہے ہمارے ہاں جیسے کیٹ واک ہوتی ہے، تو اسی طرح گھوڑا چال سمجھ لیں کہ کوئی شخص گھوڑا چال چل رہا ہے تو وہ مختال ہے. تو یہ ہے در حقیقت کہ اس کی چال سے وہ اس کا ظاہر ہو رہا ہے اختیال، وہ گھوڑا بننا، یعنی گھوڑے کی تمکنت کے ساتھ چل رہا ہے. فخور، اور یہ کہ فخر کرنے والا، کسی بھی بنیاد پر فخر ہو، میں نے بتایا مال و دولت کی بنیاد پر فخر ہے، حسب نسب کی بنیاد پر فخر ہے، یا یہ کہ وہ فخر جو ہے وہ کسی اپنی ایثار و قربانی کا فخر ہے، یا یہ کہ اپنی عبادات پر کوئی فخر ہے، تہجد گزاری کا فخر ہے. کسی بھی بنیاد پر فخر ہو گیا، کبر ہو گیا، اپنا بڑا پن جو ہے وہ اندر آ گیا، یہ وہ شے ہے کہ انسان کے اعمال کو صفر کر دینے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کبر ہے یہ میری چادر ہے کندھے کی، جس نے کبر اختیار کیا اس نے میری چادر کھینچی ہے. یہ عرب میں چادر کھینچنا بے عزت کرنا ہے، جیسے آپ نے کسی کی ٹوپی اتاری، یا جیسے کسی کو جب ذلیل کر کے ڈسمس کرتے ہیں فوج سے تو اس کے جو ہے نا وہ کراؤن اتارتے ہیں کھینچ کر، اس طرح گویا کسی کو بے عزت کرنا ہو تو اس کی چادر کھینچی جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس نے کبر اختیار کیا اس نے میرے کندھے کی چادر کھینچی ہے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے جس کے رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا دل میں، وہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکے گا، خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو یہ ہے در حقیقت کہ کبر سے ہر وقت چوکنا رہنا، بے شک وہ نیکیوں کے راستے ہی آنا شروع ہو جائے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور واقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی رکھ. اور یہاں چال سے مراد ہے اپنی روش، اپنی زندگی معاملات، ہر معاملے میں، یعنی خرچ کرنا ہے تو میانہ روی سے آپ، اور ہر دونوں حالتوں میں. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرنا غنا میں اور فقر میں. یہ بہت پیارا تصور ہے جو یہاں اس حدیث میں آ رہا ہے کہ دیکھیے آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر کے خرچے بہت بڑھا لیں، بلا ضرورت خرچ کرنا شروع کر دیں، یہ اسراف و تبذیر کی صورت بن جائے گی. اس کے برعکس صورت کیا ہوگی؟ آمدنی کم ہو گئی ہے، فقر و فاقے کی کیفیت ہے، آپ کے پاس اب وہ وسعت نہیں رہی، تو آدمی اپنے خرچوں کو ضرورت سے بھی کم کر لے، اپنی ضرورتوں کا بھی احساس نہ کرے بال بچوں کی، حالانکہ قرض لے کر بھی ضروری کام تو کیے جا سکتے ہیں. تو ہر 2 صورتوں میں فقر و فاقے کی، فقر کی صورت ہو یا یہ کہ وسعت کی صورت ہو، ان دونوں میں قصد، درمیانی راہ اختیار کرنا ہے. پھر اس قصد کا تعلق ہر شے کے ساتھ ہو جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ بلکہ وہ سقراط کی طرف وہ بات ارسطو کی طرف منسوخ کی جاتی ہے کہ نیکی 2 برائیوں کے درمیان پائی جاتی ہے. یہ 2 انتہائیں ہوتی ہیں، ایکسٹریمز، ان کے درمیان جو معتدل رستہ ہے یہ ہے در حقیقت نیکی کا رستہ. اسی کا حکم قرآن دے رہا ہے. ہر معاملے میں، زندگی کے ہر گوشے میں 2 ایکسٹریمز آپ کو نظر آئیں گی، اور اکثر لوگ ایکسٹریم کے مسافر ہی ہوتے ہیں. وہ یا اس انتہا پہ ہوتے ہیں یا اس انتہا، یک رخے لوگ. تو یک رخا نہیں ہونا چاہیے مومن کو، اس رخ کو بھی پہچانے، اس رخ کو بھی پہچانے، اس میں ایک درمیان کی صورت اختیار کریں. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، آخری بات آ گئی، اور اپنی آواز کو پست رکھو. یہ آواز کا پست رکھنا، اس کا تعلق اصل میں اس چیز کے ساتھ ہے کہ بعض لوگ اپنی بات منواتے ہیں اپنے زور بیان سے. بات میں اتنا وزن نہیں ہے، دلیل اتنی قوی نہیں ہے، استدلال اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ کہ چیخو پکار کافی ہے، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ بڑا اچھا جو ہے وہ انہوں نے اثر چھوڑا ہے. بظاہر یہ بھی لگتا ہے کہ اس کا اثر پڑ بھی رہا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو بندہ ڈر تو رہا ہی ہوتا ہے کہ گنڈاسا کب پکڑ لیں گے تقریر چھوڑ کر. تو یہ تو ایک فرق پڑتا ہی ہے. تو بندے کو مرعوب کرنے کے لیے اپنی آواز بلند کرنا. اس پہ جو کمنٹس ہیں اللہ کی طرف سے، یا شاید حضرت لقمان کی بھی بات ہو، یہ جتنے بھی آخر میں کمنٹس آ رہے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لطیف خبیر، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور یہ آخر میں آیا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہ حضرت لقمان کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اس پہ تبصرہ بھی ہو سکتا ہے. وصیت حضرت لقمان نے کی، اللہ نے اس میں ایڈ کیا یا تبصرہ کر دیا. تو اس میں جو کمنٹ آیا ہے آخر میں وہ بڑا عظیم زبردست ہے. فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الخمیر، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز، انکر یہ منکر ہی کا افعل و تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. دونوں کو جوڑیں کیا مطلب بنا
کہ اگر آواز بلند کرنے کے نتیجے میں انسان کے حکیم ہونے کا اشارہ ملتا ہو تو پھر سب سے بڑا حکیم گدھا ہونا چاہیے کہ اس کی آواز سب سے اونچی ہے، جبکہ وہ سب کو ناپسند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز بلند کرنے سے آدمی میں گدھا پن تو آ سکتا ہے، اوپر گھوڑا پن کا ذکر تھا تو یہاں گدھے پن کا بھی کر لیتے ہیں، تو گدھا پن تو اس میں آ سکتا ہے، حکمت نہیں آ سکتی۔ حکمت کا تعلق انسان کے استدلال کے ساتھ ہے، دلائل کے ساتھ ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے پیچھے جو ثبوت پیش کر رہا ہے یا دلیل دے رہا ہے اس کے ساتھ ہے حکمت کا تعلق۔ اور حکمت کا تعلق آواز کی بلندی سے یا گالوں کے پھلانے سے یا ٹیڑھے منہ باتیں کرنے سے نہیں ہے، یہ گھٹیا لوگوں کے کم ظرف لوگوں کے کام ہیں، یہ حکیم لوگوں کے کام نہیں ہے، دانا بینا لوگوں کے کام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہمارے سامنے آج ہم مکمل کر لیا ہم نے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس کو اگر سورۃ العصر کے ساتھ تقابل فوری ہم کر لیں تو وہاں جو 4 چیزیں آئی تھیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اس حوالے سے یہاں ایمان کے ضمن میں 2 باتیں آئیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کے ضمن میں کوئی اس کی زیادہ تفصیلات نہیں آئیں، اجمال ہی آیا ہے۔ دوسری چیز وہاں پہ عمل صالح تھی، عمل جو جتنے بھی آئیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور یہ کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یہ جو اپنے تمام معاملات میں میانہ روی رکھو، اور اس سے آگے جو ہے وہ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، یہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ تیسری چیز وہاں پہ تھی تواصی بالحق، اس کے لیے یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک نئی اصطلاح آ گئی۔ اور چوتھی چیز وہاں تھی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے لیے یہاں پہ آ گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرو جو پھر اس راہ میں تمہیں مصیبت پہنچے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حکمت قرآنی جو حضرت لقمان کی حکمت کا لب لباب قرآن مجید نے یہاں بیان کیا، اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور جرأت عطا کرے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالقرآن۔